اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کو جہنم کی باس ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ منافقوں کا مزید تعارف۔ غرض یہ کہ ان منافقوں کا قصد زمین میں فساد پھیلانا، کھیتی باڑی، زمین کی پیداوار اور حیوانوں کی نسل کو برباد کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بیمانی مجاہد سے مروی ہے کہ ان لوگوں کے نفاق اور ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، جس سے کھیتوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مانی فساد ہونا پسند کرتا ہے۔ ان بد کرداروں کو جب واضح و نصیحت کے ذریعے سمجھایا جائے تو یہ اور بڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کے جوش میں گناہوں پر اور آمادہ ہو جاتے ہیں، جیسے اور جگہ ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کافروں کے منہ چڑھ جاتے ہیں اور پڑھنے والوں پر جھپٹتے ہیں۔ سنو، اس سے بھی بڑھ کر سنو، کافروں کے لیے ہمارا فرمان جہنم کا ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ جہنم کافی ہے، یعنی سزا میں، اور وہ بدترین اوڑھنا بچھونا ہے۔ مومن کون؟ منافقوں کی مذموم خصلتیں بیان فرما کر اب مومنوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یہ آیت حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہی تو کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے، اگر تم مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے۔ آپ نے سب مال سے علیحدگی کر لی اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا، اور آپ نے ہجرت کی جس پر یہ آیت اتری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لیے غرہ تک آئی اور مبارکباد دیں کہ آپ نے بڑا اچھا بیپار کیا، بڑے نفع کی تجارت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے، آخر بتلاؤ تو یہ مبارکبادیاں کیا ہیں؟ ان بزرگوں نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے بھی یہی خوشخبری سنائی۔ قریش نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ مکہ میں آئے آپ کے پاس مال نہ تھا، یہ سب مال یہیں کمایا، اب اس مال کو لے کر ہم جانے نہ دیں گے۔ چنانچہ آپ نے مال کو چھوڑا اور دین لے کر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور کفار مکہ کو علم ہوا تو سب نے آن کر گھیر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترکش سے تیر نکالی اور فرمایا مکہ والو تم خوب جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا، جب تک یہ تیر ختم نہ ہوں گے میں تم کو چھیدتا رہوں گا، اس کے بعد تلوار سے تم سے لڑوں گا اور اس میں بھی تم میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ جب تلوار کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو، پھر جو چاہو کر لو، اگر یہ تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ، ورنہ سنو میں تمہیں اپنا کل مال دیے دیتا ہوں، سب لے لو اور مجھے جانے دو۔ وہ مال لینے پر رضامند ہو گئے اور اس طرح آپ نے ہجرت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بذریعہ وحی یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ آپ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی۔ اکثر مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ یہ آیت عام ہے، ہر مجاہد فی سبیل اللہ کی شان ہے، جیسے اور جگہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اور ان کے لیے بدلے جنت دے دی ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ سچا عہد تورات و انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچے عہد والا اور کون ہوگا؟ تم ایماندار اس خرید و فروخت اور عدل بدلے سے خوش ہو جاؤ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ کفار کی دونوں صفوں میں گھس کر ان پر یک و تنہا بے پناہ حملہ کر دیا تو بعض لوگوں نے اسے خلاف شرع سمجھا، لیکن حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے ان کی تردید کی اور اس آیت میں من یشتری کی تلاوت کر کے سنا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ مکمل اطاعت ہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں اور اپنے نبی کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کل احکام کو بجا لائیں، کل ممنوعات سے بچ جائیں،
کامل شریعت پر عمل کریں. سلم ان سے مراد اسلام ہے، اطاعت اور صلح جوئی بھی مراد ہے. کافہ کے معنی سب کے سب پورے. اکرمہ کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن عبید، سکیلہ وغیرہ جو جہود سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں ہفتے کے دن کی عزت کی اور راتوں کے وقت تورات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے. جس پر یہ آیت اتری کہ اسلامی حکام پر عمل کرتے رہو، لیکن اس میں حضرت عبداللہ کا نام کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا. وہ اعلیٰ عالم تھے اور پورے مسلمان تھے. انہیں مکمل طور پر معلوم تھا کہ ہفتے کے دن کی عزت منسوخ ہو چکی ہے، اس کی بجائے اسلامی عید جمعے کے دن کی مقرر ہو چکی ہے. پھر ناممکن ہے کہ وہ ایسی خواہش میں اوروں کا ساتھ دیں. بعض مفسرین نے کافہ کو حال کہا ہے، یعنی تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی اپنی طاقت پر اسلام کے کل احکام کو مانو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود ایمان لانے کے تورات کے بعض احکام پر جمع ہوئے تھے. ان سے کہا جاتا تھا کہ محمدی دین میں پوری طرح آ جاؤ اور اس کا کوئی عمل نہ چھوڑو. تورات پر صرف ایمان رکھنا کافی ہے. پھر فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، شیطان کی نہ مانو. وہ تو برائیوں اور بدکاریوں کو اور اللہ پر بہتان باندھنے کو کہتا ہے. اس کی اور اس کے گروہ کی تو خواہش یہ ہے کہ تم جہنمی بن جاؤ. وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اگر تم دلال معلوم کرنے کے بعد بھی حق سے ہٹ جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بھی بدلہ لینے میں غالب ہے. نہ اس سے کو بھاگ کر بچ سکتا ہے، نہ اس پر کو غالب ہے. اپنی پکڑ میں وہ حکیم ہے، اپنے امر میں وہ کفار پر غلبہ رکھتا ہے اور عذر و حجت کو کاٹ دینے میں حکمت رکھتا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے صاحبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. تذکرہ شفاعت. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو دمکا رہا کہ انہیں قیامت ہی کا انتظار ہے، جس دن حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے اور شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا. جیسے اور جگہ ارشاد ہے کلا اذا دکت الارض دکا، یعنی جب زمین کے ریزے ریزے ٹکڑے اڑ جائیں گے اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتوں کی صفیں بن جائیں گی اور جہنم بلا کھڑی کر دی جائے گی. اس دن یہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں گے، لیکن اس سے کیا فائدہ. اور جگہ فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یعنی کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا خود اللہ تعالیٰ آئے یا اس کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ اگر یہ ہو گیا تو پھر انہیں نہ ایمان نفع دے نہ نیک اعمال کا وقت رہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک لمبی حدیث لکھی ہے جس میں سور وغیرہ کا مفصل بیان ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسند وغیرہ میں یہ حدیث ہے. اس میں ہے کہ جب لوگ گھبرا جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام سے شفاعت طلب کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے میں تیار ہوں، میں ہی اس کا اہل ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور عرش تلے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور بادلوں کے صاحبان میں آئے گا. دنیا کا آسمان ٹوٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے. پھر دوسرا بھی پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے. اور اس طرح ساتوں آسمان شک ہو جائیں گے، ان کے فرشتے آ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور بزرگ تر فرشتے نازل ہوں گے اور وہ خود جبار اللہ تشریف لائے گا. فرشتے سب کے سب تسبیح خوانی میں مشغول ہوں گے. ان کی تسبیح اس وقت یہ ہوگی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الاعلی، سبحان ذی السلطان والعظمہ، سبحان ابدا ابدا. حافظ ابو بکر بن مردوی ابھی اس آیت کی تفسیر میں بہت سی حدیث لائے ہیں جن میں غرابت ہے، واللہ عالم. ان میں سے ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو اس دن جمع کرے گا جس کا وقت مقرر ہے. وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور اوپر کو لگی ہوئی ہوں گی. ہر ایک کو فیصلے کا انتظار ہوگا. اللہ تعالیٰ ابر کے صاحبان میں عرش سے کرسی پر نزول فرمائے گا. ابن ابی حاتم ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ اترے گا تو مخلوق اور اس کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے. نور کی چکا چوند کے اوپر اور پانی سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جس سے دل ہل جائیں گے. زبیر بن محمد فرماتے ہیں کہ وہ بادل کا صاحبان یاقوت کا جڑا ہوا اور جوہر و زر برجد والا ہوگا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ بادل معمولی بادل نہیں بلکہ وہ بادل ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر وادی طیبہ میں اترا تھا. ابو عالیہ فرماتے ہیں فرشتے بھی بادل کے سائے میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ جس میں چاہے آئے گا. چنانچہ بعض قراتوں میں یوں بھی ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ. اور جیسے اور جگہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یعنی اس دن آسمان بادل سمیت پھٹے گا اور فرشتے اتر آئیں گے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم
نحشرهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے اور وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ احسان فراموش بنی اسرائیل اور ترغیبات صدقات۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات دکھلا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکڑی، ان کے ہاتھ کی روشنی، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا وغیرہ وغیرہ، جن سے میرا خود مختار فاعل کل ہونا صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی، لیکن تاہم ان لوگوں نے میری ان نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان کے کفر پر اڑے رہے اور میری نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کی۔ پھر بھلا میرے سخت عذابوں سے یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہی خبر کفار قریش کے بارے میں بھی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرارگاہ میں پہنچا دیا۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ یہ کفار صرف دنیا کی زندگی پر دیوانے ہوئے ہیں، مال جمع کرنا اور اللہ کی راہ کے خرچ میں بخل کرنا یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے، بلکہ جو ایماندار اس دنیا فانی سے سیر چشم ہیں اور پروردگار کی رضامندی میں اپنا مال لٹاتے رہتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حقیقی نصیب والے یہی لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کے مرتبے دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس وقت اپنی بدتری اور ان کی برتری دیکھ کر معاملے کی اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا کی روزی جسے اللہ جتنی چاہے دے دے، جسے چاہے بے حساب دے، بلکہ جسے چاہے یہاں بھی دے اور پھر وہاں بھی دے۔ حدیث شریف میں ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا راہ اللہ میں دیے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ قرآن میں ہے وما انفقتم من شیء یخلفہ، تم جو کچھ خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ صحیح حدیث میں ہے ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو عزت عطا فرما، دوسرا کہتا ہے بخیل کے مال کو برباد کر۔ ایک اور حدیث میں انسان کہتا رہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا، وہ تو فنا ہو چکا، اور جسے پہن لیا وہ بسیدہ ہو گیا۔ ہاں جو تو نے صدقہ میں دیا اسے تو نے باقی رکھ لیا، اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر یہاں سے چل دے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو، دنیا کے لیے جمع وہ کرتا ہے جسے عقل نہ ہو۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو سے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و ناز سے اس میں اختلاف کیا۔ پس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اور اپنے ارادہ سے رہبری کی۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے، ان زمانوں کے لوگ حق پر اور شریعت کے پابند تھے۔ پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بلکہ آپ کی قرات یوں بھی ہے کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث۔ ابی بن کعب کی قرات بھی یہی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر بھیجا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت مروی ہے کہ پہلے سب کے سب کافر تھے، لیکن اول قول معنی کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی زیادہ صحیح ہے۔ پس ان پیغمبروں نے ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرایا۔ ان کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی تھی تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف کا فیصلہ قانون الہی سے ہو سکے، لیکن ان دلائل کے بعد بھی صرف آپس کے حسد و بغض، تعصب و ضد اور نفسانیت کی بنا پر پھر اتفاق نہ کر سکے۔ لیکن ایماندار سنبھل گئے اور اس اختلاف کے چکر سے نکل کر سیدھی راہ لگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے۔ اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں اس کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ پاک نے ہماری رہبری کی۔ جمعہ کے بارے میں بنا اتفاقی رہی لیکن ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ یہ کل کے کل اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ جمعہ ہمارا ہے، ہفتہ یہودیوں کا ہے اور اتوار نصرانیوں کا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے علاوہ قبلہ کے بارے میں بھی یہی ہوا۔ نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنایا، یہود نے بھی۔ ان میں سے بعض کی نماز رکوع ہے اور سجدہ نہیں، بعض کے ہاں سجدہ ہے اور رکوع نہیں۔ بعض نماز میں بولتے چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن امت محمد کی نماز سکون و وقار والی ہے، نہ یہ بولے نہ چلے نہ پھرے۔
روزوں میں بھی اس طرح اختلاف ہوا اور اس میں بھی امت محمد کو ہدایت نصیب ہوئی۔ ان میں سے کوئی تو دن کے بعض حصے کا روزہ رکھتا ہے اور کوئی گروہ بعض قسم کے کھانے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمارا روزہ ہر طرح کامل ہے اور اس میں بھی راہ حق ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کہ وہ یہودی تھے، نصرانیوں نے نصارہ کہا، لیکن دراصل وہ یکسر مسلمان تھے۔ بس اس بارے میں بھی ہماری رہبری کی گئی اور خلیل اللہ کی نسبت صحیح خیال تک ہم کو پہنچا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے جھٹلایا اور ان کی والدہ ماجدہ کی نسبت بد کلامی کی۔ نصرانیوں نے انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا کہا، لیکن مسلمان اس افراط و تفریط سے بچا لیے گئے اور انہیں روح اللہ، کلمت اللہ اور نبی برحق مانا۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں سب لوگ اللہ واحد کی عبادت کرنے والے، نیکیوں کے عمل، برائیوں سے مجتنب تھے، بیچ میں اختلاف رونما ہو گیا تھا، پس آخری امت کو اول کی طرح اختلاف سے ہٹا کر صحیح راہ پر لگا دیا۔ یہ امت اور امتوں پر گواہ ہوگی، یہاں تک کہ امت نوح پر بھی ان کی شہادت ہوگی۔ قوم یہود، قوم صالح، قوم شعیب اور آل فرعون کا بھی حساب و کتاب انہی کی گواہیوں پر ہوگا۔ یہ کہیں گے کہ ان پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان امتوں نے تکذیب کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں واللہ یہدی سے پہلے یہ لفظ بھی ہیں ولی یکونوا شہداء علی الناس یوم القیامہ۔ ابو علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں گویا حکم ہے کہ شبہ سے، گمراہی سے اور فتنوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہدایت اللہ کے علم سے اور اس کی رہبری سے ہوئی، وہ جسے چاہے راہ استقامت سجھا دیتا ہے۔ بخاری و مسلم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یعنی اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے اللہ عز و جل، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، الہ العالمین، اے چھپے کھلے کے جاننے والے، اللہ جل شانہ، تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جس چیز میں یہ اختلاف کریں تم مجھے اس میں حق بات سمجھا، تو جسے چاہے راہ راست دکھلا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ بھی منقول ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ بہ ولا تجعلہ متلبسا علینا فنزل واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی تابعداری نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا۔ ایسا نہ ہو کہ حق و باطل ہم پر غلط ملت ہو جائیں اور ہم بہک جائیں۔ اے اللہ، ہمیں نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔